الرحيم الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قابل احترام اور قابل صد احترام علماء کرام نائبین انبیاء خلفائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے مہمان، یہ ہمارے ایک مجلس ہوتی ہے عام طور پر آپس میں بیٹھنے کی، علماء طلباء صلحاء کے وعظ و تقریر کے لیے دی ہوتی ہے۔ اس دن کو آج ہو رہا تھا، خدا حضرت ماشاء اللہ اگر شروع کرے تو دوسرے کا نمبر ہی نہیں آتا۔ جیسے اگر کوئی پڑھانے والا صلو کما رأیتمونی اصلی، بہت مختصر ہے لفظ حدیث کا، نماز ایسے پڑھ جیسے مجھے پڑھتے تھے، لیکن جب مولوی صاحب کے ہاتھ عادت عقائد معاشرت معاملات اخلاق یہ سارا اس میں بھر دیا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو نماز کی تدبیر کرتا ہے۔ ماشاء اللہ یہ بھی سو یہ ہمارے آپس ایک مجلس اپنی فکر کے لیے، جیسے کہیں شادی ہوتی ہے لڑکے لڑکی تو لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی مہینوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لڑکا کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، چال چلن کیسی ہے، ایسے لڑکی کیا کرتی ہے، اور اس کی اصل وجہ کہ بھائی شادی کا خلاصہ گھر آباد ہو جائے، دونوں کا لڑکے لڑکی کا گھر آباد ہو جائے، ان کی نسلیں چلیں اور اچھے ماں باپ کی آنکھیں رہیں۔ یہ مجلس بھی کہ اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جہاں بھی گئے، روم گئے، پاریس گئے، افریقہ گئے، جہاں ہر جگہ پوچھا کیوں عالم کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ عہدے چاہیے، نہ کرسیاں چاہیے، انما ہممنا الآخرہ، ہماری آخرت کیسے بنے اس کے لیے ہم مارے پھر رہے ہیں۔ اور کیونکہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، آپ نے یہی 3 سبق پڑھائے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایمان، عمل اور آخرت، کوئی سبق یاد کرنے کے لیے، سبق سنانے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما بعثت معلما ومبلغا، میرے ذمہ پڑھانا بھی ہے، پہنچانا بھی، تبلیغ کرنی بھی ہے۔ یہ ساری نیابت ہے اصل مطلوب۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ جو ہمارا کام ہے، یہ گشتیں، فضائل کی تعلیم، شہر و چلے، مسجد کو آباد کرنا، یہ تو عجیب واقعہ ہے۔ اصل تو اس ساری محنت سے کہ ہر فرد امت کی جان، مال اور صلاحیت جو اللہ کی طرف سے یہ 3 نعمتیں تقسیم اللہ کے ہیں، کس کو لمبی عمر دی، کس کو درمیانی دی،
ایسے مال تھوڑا دیا زیادہ دیا، صلاح دیتے اشارے میں سمجھ جائیں اور کسی کو بار بار سمجھانا. ہاں زندگی کی سمجھ میں نہیں ہے اور زندگی کو ہدایت نہیں اور خواب والدہ ہے. سمجھنا ہی نہیں، سننا ہی نہیں، کرنا تو بہت بات کی بات ہے. جیسے حضرت محمد السلام سے قوم نے کہا کانوں میں انگلیاں دے دی، چہروں پر کپڑے ڈال دیے. کیا آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو ماننا، اس کو کرنا، وہ تو بہت بات کی بات ہے. ہم تو آپ کی صورت میں نہیں دیکھنا، آپ کی بات بھی نہیں سنتے، اس کو تو ہدایت نہیں. اللہ کا شکر ہے ہماری سارا ماحول اس کا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، کرنا ہے. اور پھر کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی وقت میں دونوں ذمہ داریاں دی. کیا ہے کہ ایھا النبی ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ کی دو ذمہ داریاں آپ کو خود کرنا ہے اور کرنے والے تیار کرنا ہے. آپ داعی ہیں اور داعی گر آپ کا ہدایت ہے، لیکن بنیاد اس کی مبشر و نذیر. فضائل سنانے خوشخبریاں دینی ہے، کرو گے تھوڑا دیں گے اللہ آپ کو، لگاؤ گے پانی کے برابر دیں گے وہ کروڑوں کے برابر. آگے ہے قرآن میں ہے وہ نذیر. عام طور پر نذیر کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں ڈرانے والے. شیخ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑا اچھا ترجمہ کہ نبی جو ہے وہ دھمکانے ڈرانے کے لیے نہیں آتے. مثال ضرور، ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے، ایک آدمی ادھر سے جا رہا ہے. اس آنے والے نے جانے والے کو پوچھا کہاں جاتے ہیں؟ جی میں اپنی خالہ جان کے یہاں. ہاں بھائی خالہ کا گھر ہے تو کافی برابر ہے، ضرور جانا چاہیے. لیکن سنو، تم جس راستے سے جا رہے ہو میں وہیں سے آیا ہوں. وہاں ایک حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کتنے مرے، کتنی مائیں ٹوٹی ہے، کتنے بچے تڑپ رہے ہیں. کیا میں خالہ کے یہاں نہیں جانا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم ماں کے برابر، لیکن راستہ بدل دو. اس راستے سے جا رہے ہو، نیچے اتر جاؤ، بائیں ہاتھ پر مڑ جاؤ، گلی سے نکل جاؤ تو سیدھے خالہ کے گھر پہنچ جاؤ. اس جانے والے کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں، آنے والی تکلیفیں، اس سے حکمت کے ساتھ اور خیر خواہانہ انداز میں باخبر کرتے ہوئے اسے صحیح راستے پر ڈال دینا، اس کا نام ہے نذیر. انسانوں تم جس راستے زندگی گزار رہے ہو، عقائد میں، عبادات میں، اخلاق و عادات میں، کمانے خرچ کرنے میں، جینے مرنے میں، خوشیاں اور غم منانے میں، یہ جو راستے ہیں یہ تمہارے خون کے آنسو رلانے کہ کھالے بھی مل جائیں گی تو پھر بدل جائیں گی. اس کے حساب سے جو جسم دیے جائیں گے وہ بھی ایک ایک پہاڑ کے برابر. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. راستہ بدل لو. ایک اکیلی ذات اللہ کی، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ. اسی لیے اللہ رضائے کہتے علماء کرام نے تو قرآن کی جو آیت ہے اور اس کی جو صورت ہے اس کا شان نزول بھی بیان کر دیا ہے. یہ سورۃ اللہ بہت پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور اتنی مرتبہ پڑھتے ہیں جیسے سورۃ فاتحہ کہ کتنا اللہ کتنے کریم. کیسے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک یوم الدین تک اللہ کہتے ہیں حمد میرے لیے، ثنا میرے لیے، بزرگی میرے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عابد تیری، عابد میری، عبادت میری، مدد تیری.
ان صراط المستقیم سے لے کے والد تک کہ شروع کی تینوں میری، اخیر کی تینوں میری، مل کے آدمی میری، انہیں اس کو سوچے آدمی. اسی لیے یہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا جو گلدستہ بھی چھپا ہے، میں نے کئی جگہ کہا، وہاں کابل میں بھی کہا، اس کو منگوانا چاہیے. کام کیا ہے، ہم کون ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے طلبا ہے، حضرت کے پاس مولانا الیاس صاحب پوچھا تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ پھر کوئی فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان. کہاں ہو؟ مجھے یاد ہے وہاں لکھنؤ میں تھے، ندوے سیلاب آیا تھا بہت بڑا. کھانا ہمارا کشتیوں میں آتا تھا دارالمقام کو، اتنا پانی، رات بھر سنتے تھے بچاؤ بچاؤ، مائیں بہ رہی ہے، بچے سینوں پر ہیں اور رو رہے ہیں. جب وہ سارا ختم ہو گیا تو مولانا عالم صاحب رحمۃ اللہ نے یہ دن باتیں کرتے، کون ہو، کہاں ہو اور کیوں؟ تم اللہ رسول کے مہمان. کہاں ہو؟ بنا بیتن وجعل فيه مأدبة والداعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے اسلام پہ مکان سے تعبیر کیا، مکان بنایا ہے اور اس میں دسترخوان بنا گیا. اسی میں بیچ میں ایک جملہ فرمایا کہ دسترخوان تو دنیا میں بہت پیچھے، سلاطین کے، حکمرانوں کے، مالداروں کے، رئیسوں کے، اور روز پارٹیاں دی جا رہی، پارٹیاں ہوتی ہیں اور ہر پارٹی میں کتنی انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دسترخوانوں کے تمام کھانوں کا نتیجہ پکانا. یہ جس دسترخوان پر تم بیٹھے ہو، جس کی ابتدا الحمد کی الف سے والناس کی سین تک، ہر چیز ابتدا ہی حدل المتقین سے ہے، تقوی سے. یہ اس کی ہر ریش، یہ اس میں تقوی ہے، اس میں صبر ہے، اس میں زہد ہے، اس میں دنیا سے بے رغبتی ہے، اس میں اللہ کا خوف ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہے. اس سے قبر بنتی ہے، قبر کشادہ ہوتی ہے، سکرات میں آسانی ہوتی ہے، سکرات میں سختی ہوتی ہے، اور پھر یہاں سے لے کے وہاں تک اور جنت جہنم کے فیصلے. وما بعد الموت دار الا الجنۃ و النار، یہ دو میں سے ایک ہی جگہ ہے، یا جنت یا دوزخ. وہاں تک کی ساری وہ اس دسترخوان پر، دسترخوان پر آدمی کو بیٹھتا ہے کھانے کے لیے. اتنا کھاؤ کہ اچھی طرح پیٹ بھر جائے، ضرورت پوری ہو جائے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہو، آپ کے دسترخوان پر ہو، اور ان سوغاتوں کے لیے یہاں سے لے کے وہاں. تو اصل میں وہی بات ہے کہ دنیا جو ہے ذمہ داریوں کے سمجھنے کی جگہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو وہاں دو بڑے خاندان تھے، اوس و خزرج، اور دونوں کے بیچ میں 120 سال سے لڑائی چل رہی. کتنا خون، کتنی، اور لڑنے میں سب سے زیادہ بہادر قبیلے کا وہ جوان سمجھا جاتا تھا جو سامنے والے کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر مرے کا خون بھر کے پیے. جو جانور کے بارے میں بھی کبھی نہیں سنا، کتے نے پیا، بلی نے کبھی ایسا خون کیا. جانوروں سے بدتر زندگی، وہ زندگی گزارے ہوئے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے،
لیکن اس کا کیمیا ساتھ لائے اگر آپ نے سب سے پہلے مدینے میں جو ماحول بنایا لکھا ہے کتابوں میں، وہاں صحابہ بھی آدمی تھے ہمارے جیسے، ان کے یہاں بھی یہ طبقات تھے، مالدار، غریب، مرد، عورتیں، عوام، حوام، یہ سب تھے وہاں بھی، باغات والے، زمینوں والے، کاروبار والے، لیکن یہ تھے تمام سارے مدینے کا ہر محلہ، ہر محلے کا ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر، اور ہر گھر کا ہر گھر، سب کا جواب مجھ کوئی جس سے پوچھو کون ہو، چچا کے بھتیجے، ابا کے بیٹے، نانے کے نواسے، دادے کے پوتے، بھائی کے بھائی، بیوی کے شوہر، یہ سب دوسرے درجے کی قسمت ہے۔ سب سے پہلے بندے اللہ کے ہیں، اور جس سانس ہم اللہ کے بندے ہیں اسی سانس نبی کے نمائندے، نبی کے امت کی بندے ہونے کے ناطے بندگی، حکم والی زندگی، اور نبی کے امت کے ہونے کے ناطے آپ کی نیابت 24 گھنٹے کی زندگی میں، کھانے پینے، بیٹھنے اٹھنے، عبادات میں، عقیدے میں، اخلاق میں، عادات میں، لباس میں، سونے جانے میں، یہ جواب ملتا۔ اسی لیے ایک یہودی نے لکھا کہ لوگ تو میں نے بہت دیکھے، راجا مہاراجاؤں کے، کسرا کیسر، ان کے درباریوں کو دیکھا سب کچھ، لیکن جو بات مدینہ منورہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا، ایسا کسی کو نہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ جس گلی، جس مارکیٹ، جس بازار، جس منڈی، جس محلے میں جس سے ملا اور جس سے واسطہ پڑا، ایسا معلوم ہوا جیسے دونوں سگے بھائی آپس میں عبادات رکعا سجدا، جو مسئلہ ہے کہ نماز پڑھو اللہ سے کہو، نماز پڑھو اللہ سے، چاہتے کیا ہو، ایک اللہ کا فضل۔ اس لیے میں کل پڑھ رہا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ علماء نائبین انبیاء ہیں، علماء نائبین انبیاء ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علماء ورثۃ الانبیاء، نائب تو وہی کرے گا جو اصل نے کیا ہے، اور اسی لیے علماء نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت فرماتے تھے کہ تین چیزیں تمام نبیوں کے درمیان مشترک، جیسے صحابہ کے ہاں سب کے درمیان ایسی جواب مشترک رہنا محمد اللہ، ہم تو آخرت کا، تمام نبیوں کے درمیان شروع سے آخر تک ایمان، ہم تمہیں اللہ کا، اللہ کون ہے، کیسے ہے، اس کی صفات ہے، ہم تمہیں ایمان کی دعوت دیں۔ دوسری چیز انی لکم ناصح امین، جو شریعت ہم تمہیں بتا رہے ہیں حلال حرام جائز ناجائز، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، انتظام خالص تمہاری خیر کاری کہ تمہارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی جان مال صلاحیتیں ہیں یہ خود تمہارے لیے وبال نہ بنے، تمہارے لیے جہنم کے انگارے اور جہنم کے سانپ اور بچھو نہ بنے، اس کی خیر قائم ہے کہ تمہاری یہ تینوں طاقتیں اپنے صحیح مصرف پر لگے اور تمہاری آخرت بنے، اور دنیا میں مختصر کی اللہ نے جو وعدے کیے ہیں بنا دو، اور تیسری یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، کہ تمام انبیاء اور تمام رسول علیہ السلام تم جتنا ہمیں ستاؤ گے، جتنا مارو گے، جو کچھ کرو گے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا عَادَيْتُمُونَا، ہمارا کام تو صبر کرنا ہے، ہماری محنت کا بدلہ ہمیں اللہ سے لینا ہے، تم سے کچھ نہیں ہے۔ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، مَا
اسلکم علیہ من اجر. یہ پرانی واقعات اور حدیث کے واقعات یہ ہماری آپ کی رہبری ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے نیت، اور مجھے یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے حضرت جی مولانا احسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی صبح سے شام تک بہت اچھے اچھے کام کرتے ہو، کسی کو پانی دیا، کسی سے ہنستے چہرے ملے، کسی کو سلام کیا، کسی کو راستہ بتایا، اچھے کام. لیکن کیونکہ ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا سب کچھ، لیکن نیت نے اتنا روزہ نہیں ہوگا، نیت کرنا ضروری. ہم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم کام صبح کو نیت کر لیا کرو، اللہ آپ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے بہت ہوتا ہے، آپ کی توفیق سے جو کار خیر کروں گا صرف اور صرف آپ کی رضا اور میری آخرت، آپ راضی ہو جائیں میری آخرت پر. یہ نیت کر کر اس گلاس پانی پر بھی، اس سلام پر بھی کیا کچھ ملے. اسی لیے سب سے اخیر میں ہوا اعمال کا، اعمال بولے جائیں گے اور وہ سارا بخاری اور شروع میں کیسے نہیں ہے یہ پڑھنا پڑھانا. کہ میری اس محنت اور اس تحریک کے ذریعے علم کی ترقی میں نقصان، علم کی ترقی میں نقصان یہ تو کسی قیمت پر برداشت، جو جتنی ترقی کرے علم، لیکن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ تو بحر کے بھی بے کنار ہے ترقی ہے، لیکن علم کے ساتھ اس پر عمل. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی زندگی میں جو تقریر کی ہے اس میں فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں. ہر چیز بول، لفظ، صورت اور حقیقت. 7 منزلہ بلڈنگ، یہ کیا ہے؟ بول ہے اتنی بڑی، اتنا بڑا پیپر لے کر اس میں نقشہ بنا دیا، ہر منزل میں 10 کمرے، ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم اور سب. یہ تصویر ہے، اس کے کسی جگہ وضو نہیں کر سکتے، ساری بلڈنگ ختم ہو جائے گی تصویر. لیکن 7 منزلہ بلڈنگ بنانے ہو تو کتنا سریا، کتنا پانی، کتنا لوہا، کتنے مزدور، کتنے پیسے، کتنا وقت. فرمایا اسی طرح ایمان، عبادت، بندگی، عبدیت، تواضع، اخلاق، اللہ کا تعلق، اللہ کا ڈر، آخرت، جہنم سے حفاظت، عذاب قبر سے پناہ، یہ سارا بہت محنت چاہتا ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا دنیا دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن تم وَإِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم اصلا اسی میں رہتے ہوئے. اس لیے ایک جگہ کہا نا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان کے جیسے مت ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، یہ بہت قابل مبارک. ہاں لیکن خدائی رشتوں اور خدائی معلوم اس میں کوئی تبدیلی نہیں. جیسے حکومتوں کے قانون ہوتے ہیں، لال بتی پر رکیں گے اور ہری بتی پر، اور وہ چاہے نواب صاحب ہو چاہے لاٹ صاحب ہو، لال بتی کے پاس گاڑی میری ہے 2 کروڑ کی ہے، اگر 5 کروڑ کے رکا لال بتی، رکشا ہے، ٹھیلا ہے سامان لے کر، ہری بتی کہ وہاں ذاتیں نہیں دیکھی جاتی. قانون کہ جس طرح ہری اور لال بتی
کیسے خدائی قانون نعمت کی قدر اور نعمت کی ناقدر، کالا کرے، گوڑا کرے، چھوٹا کرے، امریکن کرے، روسی کرے، مکے والا کرے، مدینے والا کرے، لئن شکرتم لأزیدنکم، لام تاکید بالوں تاکید ثقیلہ استمرار کا قاعدہ دیتا ہے کہ سبق بھی سنانا ہے تم کو، لام تاکید بالوں تاکید ثقیلہ، لأزیدنکم استمرار، نعمتیں بڑھاتے ہی رہا کریں گے، شکر اسی پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو ضرور ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، تم اگر نعمت کی شکر گزاری اور ایمان بنا لو تو اللہ تمہیں سزائیں دے کے کیا کرے؟ تو اصل اللہ کا ذاتہ ہے شکر گزاری، اور اسی لیے قرآن میں دونوں ہم نے بھی بیان کیے، شکر گزار کو کیسے نوازا، نا قدروں سے نعمت کیسے سلب کی۔ مجھے کل یہ آج صبح یاد آیا تھا، وہاں مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، یہ حفظ قرآن کا یاد کرنا، قرآن کو پڑھنا سمجھنا، یعنی اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس میں نکات اور اسرار اور نمود اور کیا کیا ابھی کا ایک سمندر ہے، لیکن جنہوں نے قدر کی وہ تو ہیں صحابہ، جو صدیوں جہالت میں، صدیوں اللہ ہی کو نہیں جانتے، لیکن جب حضور نے حضور کی برکت سے ایمان ملا تو حضور تشریف فرماتے ہیں ایک مرتبہ کچھ صحابہ بیٹھے تھے، آپ تشریف لائے، کیا کر رہے ہو؟ نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام، اس پر اللہ کے حمد، اللہ نے ہم کو صدیوں کے بعد ان ساری گندگیوں سے اور ظلمتوں سے یہ نور دی صحابہ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ حکایت صحابہ جو فضائل کی کتاب میں فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، اس میں حکایت صحابہ بھی، اور تین چیزیں ہیں تو صحابہ کی تمہارے یہ پوری صحابہ کی شکر گزاری کی فوٹو کاپی ہے، جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے متعلق کس طرح شکر ادا کیا، بھوک آئی، پیاس آئی، کانٹے چبھے، دشمنوں کے تیروں کی بارش ہوئی، پیٹوں پر پتھر بندھے، کئی دن تک پینے کو پانی تک نہیں ملا، لیکن وہ ایمان کی نعمت، اس کی شکر گزاری میں وہ سارا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ جو دارالعلوم تعلق کے جیسے فیکٹریوں میں سامان بنتے، کہیں جوتے کی فیکٹری ہے، کہیں دھلیوں کی فیکٹری ہے، کہیں مختلف چیزوں کی، یہ آدم ساز فیکٹری ہے، اس کا نام آدم ساز۔ یہاں آدمی ڈھلتے ہیں کہ آدمی کون؟ محمد الرسول اللہ، کہ اس سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک، ظاہر باطن، جذبات، خیالات، فکریں، سوچ، اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، مخلوق کے ساتھ کے معاملات، انفراد، اجتماع، اندھیرا، اجالا، بیماری، تندرستی، اسی لیے فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجے بشر کو، انما انا بشر مثلکم، اور سارا ہو گیا ما یوحى، یہ اس ڈھانچے میں، اس عالم میں اترنے کی جگہ کا نام دارالعلوم ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ برکاتہ نے تو یعنی آپ ان کی جو مرکوزات چھپے ہیں
اگر دارالعلوم ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور سب سے پہلے طبقہ اور اس سے بھی پہلے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرماتے ہیں تمام صورتوں کے شروع میں حکم قطعات ہیں، الف لام میم، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، قاف قاسین اتا عین لام قاسین، کائنات کی جتنی شکلیں ہیں وہ آتے ہیں، گھر بھی ہیں، دوہر بھی ہیں، شہر بھی ہیں، حکومت سونا شہر، لیبر وار آنسر، یہ حروف مقطعات کے بارے میں تمام مفسرین کیا کیا انہوں نے لکھا تھا، لیکن حروف مقطعات کا یہ زیادہ واللہ عالم کے بڑا نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہماری تو پڑھائی میں سب سے پہلے جتنا جو کچھ اللہ کے علامہ ہے اس کو اللہ ہی جانتے ہیں، اس کا نفع نقصان عزت ذلت بھلے گی ملے گی صرف اللہ کا۔ آگے تو بدل سارا ہمارا ہمارا جیسا فرماتے کہ اس محنت سے سب سے پہلے اللہ کے غیر کا تعصب دل سے بھی کرے، اس لیے فرماتے ہیں اللہ نے سب کے سینے میں بھی ایک بنایا، ایک میں اللہ، ایک میں غیر، ایک میں دنیا، ایک میں آخرت، ایک میں اعمال، ایک میں چیزیں، یہ اللہ ہے تو غیر نہیں، غیر ہے تو اللہ ہے، چیزوں کا شوق ہے تو اعمال نبوت کا نہیں، اعمال نبوت کا ہے تو چیزوں کی طرف رغبت نہیں، تو اللہ نے لیکن حضرت خانوی نے فرمایا پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، اور وہی سارے پڑھنا پڑا، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اللہ کے نبی نے یوں کیا، اللہ کے نبی نے یوں کیا، اللہ کے نبی نے یوں، اللہ نے یوں کہا، اللہ کے یہ سارا پڑھ کے اگر اس پر عمل نہیں تو فرمایا کہ وہ دارالعلوم نہیں ہے، وہ دار علوم ہے، اور فرمایا کہ دار کہتے ہیں فارسی زبان میں پھانسی کہ انہوں نے پڑھا کے سارے کو پھانسی پہ لٹکا دیا، تقویٰ بھی پڑھا، توکل بھی پڑھا، تعارف بھی پڑھی، اور عبودی عقلیت کی اور عبودیت کو سب پڑھ لیا، لٹکا دیا، عمل کا نام صفر۔ اسی لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا تو یہ جتنی دنیا اس وقت میں ہے کروڑ کروڑ بھی گنا انگنت مرتبہ اگر کسی کے پاس ہو تو یہ الحمد کی الف کا پتہ نہیں ہو سکتا۔ میں رات پڑھ رہا تھا مولانا الیاس صاحب بولا ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجا، استاد نے کوشش کی کہ کتاب نے کہلوایا کہ یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، پڑھنے سے کہ بادشاہ نے کہلوایا کہ چاہے تم عبور ہی کرا دو اس کو، گزار دو اس کا، وہ بھی تو ہو گیا۔ اب آیا بادشاہ نے پوچھا، پورا دربار بھرا ہوا، ہاں جی پڑھ کے آئے ہو، کوئی مسئلہ بتاؤ، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، جو بھی تجھے یاد ہو۔ تو بہت زور لگا تو اس لڑکے نے شہزادے نے حیض کا مسئلہ بیان کیا، بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ یہ علم نبوت کا مسئلہ ہے، جس علم پر میری ساری بادشاہت قربان ہے، اگر اس نے یہ پڑھا یہ وہ علم ہے، اس کی قدر اس طرح قدر نے سب سے پہلے یوں کہتے ہیں جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو پوچھتا ہے نا حافظ صاحب ہیں، مولانا ہیں، شیخ صاحب ہیں،
سنتے ہیں؟ اگر جواب میں یہ ہے اور جواب ہی نہ ملے ایسے جب علم کہیں آتا ہے، علم سب سے پہلے عمل کو دعوت دیتا ہے. عمل ہے، تقویٰ ہے، توکل ہے، اللہ کا ڈر ہے، اگر ہے تو وہ رہ جاتا ہے، ورنہ پھر اس لیے بہت قابل احترام بھی اور قابل سدا مبارکباد. لیکن وہ بات نعمت کی قدر پر اللہ دیتے صحابہ قیامت تک کے لیے نمونہ قرار دیتے کہ جو اپنی زندگی کی معلوم کسی کے ہاتھ میں دینا چاہے وہ ان کے ہاتھ میں. من قال يستغنى فليستغنى بما قدمه أولهم قلوبا أعمقهم علما أقلهم تكلفا انتخبهم الله لصحبة نبيه. یہ سارا منتخب ہوتا ہے. آپ کے خاندانوں میں خود آپ کی چچا کے، آپ کے ماموں کے، آپ کے پھوپھی کے، خالہ خود آپ کے گھر میں آپ کے بھائی، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، ان سب کے بیچ میں سے آپ کو اللہ نے کے لیے ایسا چھانٹا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا انا اخترتک، میں نے تم کو پسند کیا. وہ تو سارا ماحول فرعون کا تھا، ظلم و تعدی، ہم جہاں تھے لیکن اللہ نے کہا، لیکن کاہے کے لیے چھانٹا ہے؟ ہیڈ فون لگا کے بیٹھ کے انگلینڈ کی کامنٹری سننے کے لیے نہیں. اس سے زیادہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ جتنے حالات ہیں نا پریشانیوں کے، بلاتے ہیں سبق لے خالی ایک کے نیچے ایک نقطہ پردوں سے نیا گیا شروع کیا کہ بیٹھ گیا ڈھونڈتا بھی ہے. لیکن ایک ون میں اب وہی آ رہی شکشا انگلینڈ میں ہے، ماں باپ کو بھی دھوکہ دیا، اپنے کو بھی دھوکہ دیا، استاد کو بھی دھوکہ دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. شروع ہی میں قرآن نے 3 قسمیں سب خالص ایمان والے اولئک علی ھدی من ربہم، جن کی وہ صفات الذین یؤمنون بالغیب وبالنصر. خالص کفر والے ان الذین کفروا سواء علیہم، اور وہ چور اندر کا منافق پورا دوسرا رکن سے بھرا ہوا. ومن الناس من یقول، اسے کہتے ہیں فساد. ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ایمان لاؤ کیسے بیوقوف تھوڑے ہیں. ساری قیامت 3 قسم، خالص ایمان، خالص کفر اور نفاق نظر نہ ہو. لیکن اندر سب جانتے یہ سب کی سزائیں بتائیں انہیں منافقین فی الدرک الاسفل من النار. اس لیے اپنے آپ کو بھی، اپنے اساتذہ کو بھی، خود اپنی ذات کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، اور انتظامیہ کو بھی انتظام کرتے ہیں کیا صرف ہاتھ دھونے ہوتے، چٹکی دھوتے، گھنٹی بجی ناکا، گھنٹی بجی کانا، گھنٹی بجی چاول کیا بھاؤ ہے، دال کا کیا بھاؤ ہے، یہ مسائل کہاں سے آئے. اور سردی کے کپڑے، اماں ابا، دوا کے پیسے، وہ سب باہر. ہمیں تو صرف اتنا کہا. اسی لیے جو فارغ ہوتے ہیں نا، جو فارغ
میں خالد نہیں کہتا ہوں، خالد تو اب تک تھے، کپڑوں کا، سردی کے، گرمی کے، پیسے، کھانا سب انتظام ہے، خالد تھے کہ اتنا بڑا کھانا ہے اور یہ فلاں فن کی کتاب، فلاں فن کی کتاب، فلاں فن کی کتاب، اس کے لیے خالد تھے، یہ نہیں کیا خالد تو اب تک تھے جب مدرسے میں، اب تو مشہوری ہے، وہ تم نے لیا ہے وہ اپنی ذات میں بھی اور دوسروں کو پہنچانا بھی، یہ ساری ذمہ داریاں سمجھتی ہے ہم کون ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، شکر کے ساتھ یہ وہ مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ ہماری مسجد کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نہیں آئے تھے، تو دوسرے شیخ التفسیر تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، اور میں نے بچپن سے دیکھا تھا نماز پڑھائی بالکل حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑا مزہ آیا، گھنٹے میں جب گئے ابھی گھنٹہ شروع نہیں ہوا تو میں نے یاد نہیں آیا، ان کا حضرت آج کا حضرت مدنی یاد آ گیا، آج کے نام انہوں نے عجیب بات کرنا آج تک میرے دل پر لکھی ہوئی، ہمارا صاحب دنیا میں کبھی کسی سے محروم نہیں ہوتا، یہ ایسے ہے، سنی ہے، سنا ہے، یہ ہے، اگر کہیں بس جاتا ہوں نماز پڑھانی پڑتی ہے تو مسلح کی طرف چلتے ہوئے اپنے سے یہ منہ اس منہ سے یہ تو نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے تم یہاں کھڑے ہو، وہ جملہ آج تک ملے جاتا ہے، یہ سب ہم اس قابل نہیں تھے تو اللہ نے کام فرمایا کہ اس نے ہم نبی کے دسترخوان کر دیا، اس کا شکریہ کہ شکر کے 3 درجے، سب سے پہلے نعمت کی قدر دل سے، اللہ میں تو بھوک پانی کا بھی کرتا تیرا کیا ہے، پھر زبان سے الحمدللہ، اور اصل شکر جس نعمت سے جو حکم متعلق ہو اللہ کا، جوانی ہے نعمت ہے، تندرستی ہے نعمت ہے، فارغ وقت نعمتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، اور كما قال عليه السلام، دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ اس پر نقصان اٹھاتے ہیں، ایک تندرستی اور ایک فارغ وقت، بھائی مدرسے کا وقت 7:30 سے 11:15، اور 11:15 کے بعد سے دوسرا میں 3 بجے، بیچ میں کھانا، ظہر، اس میں کتنا وقت فارغ ملتا ہے، تو سارے وقت میں کیا کرتے ہیں، ضائع نہیں، بیکار، وہ جتنا قرآن پڑھا تھا، کوئی حدیث پڑھی تھی اور پڑھائی تھی، ضائع نہیں، اس لیے کہ شیطان کی دشمن ہے، اس کو تو اللہ کا نام پسند ہی نہیں ہے، اور تم نے 2 گھنٹے تک اللہ اللہ تو اس میں لگاتا ہے، یوں ہوا جو ہو رہا وہاں ہوا، تمہیں کون پوچھتا ہے، اسی لیے سب سے بڑا چور جو ہے وہ شیطان نفس، اس سے بچنے کے راستے بتائے، اسی لیے کہتے ہیں مسجد سے نکلتے ہوئے اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، تو شیطان کہتا ہے اب یہ تو ہمارے ہاتھ سے ہے، اس نے اپنے اللہ کی پناہ لی، مشکل یہ ہے کہ ہم مصنون دعائیں پڑھتے نہیں ہیں، اور دعائیں کیا مانگتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی دیکھ امام نے ہاتھ اٹھایا کہ نہیں، حالانکہ
دعا حضور سے ثابت ہے، مشہور دعا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ہر دعا میں عرش تک کا راستہ دیکھ رکھا، اور سیدھے دیکھے راستے پر چل کے آدمی کام کرتا ہے منزل کو، کہ جو اس راستے پر سیدھا اللہ سے ملے گا، یہ اللہ کا ہوگا، اللہ اس کے ہوگا، لیکن مشہور دعا ہے جیسے نماز کے بعد کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 دعائیں نہیں مانگتے اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں فرماتے. اللہم لا مانع لما ولا معطی لما ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك لا مانع الا من ولا معطي الا من اعطيت ولا راد لما قضيت ولا ينفع اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انت السلام منك السلام. اس کے بعد آپ کرتے ہیں ہم اس لیے کے بتایا اس کو دار علوم نہیں بنانا ہے، یہ دار العلوم ہی رہے، یہ مردم ساز فیکٹری بنی رہے، یہاں شیخ الہند بھی یہی بنے، شیخ التشریف بھی یہی بنے، حضرت مدنی نور اللہ نقدہ بھی یہی بنے کہ اپنے استادوں کے ادب، کتابوں کا ادب، اس وقت کا جو کرنا. حضرت مدنی نور اللہ نقدہ کی اگر انتقال ہوا تو دوسرا نکاح ہوا اور عمر تھی 80 سال. صاحب آتے ہوئے اس سالسے میں بہت 80 سال میں اور مولانا سچا بڑے بیٹے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کرنا ہے کہ ہاں الحمدللہ جوانی کے زمانے میں ہم نے اپنی حفاظت کی، اسی بری عادت کے عادی اس حالت یہ بھی بنا کرتے سیدھے ڈاکٹر یہی بنے تھے حضور کے یہاں کا وہ صفا جہاں کھانے کو نہ پینے کو، لیکن والے اہل بیت بھی ان سے استفادہ کرتے اہل بیت. اس لیے اس نعمت کی قدر کرنی، پڑھنے کے زمانے میں پڑھنا. مجھے خوب یاد ہے جب ندی میں سے فرمایا طلبا کو امتحان کی راتوں میں جاگنے کی ضرورت نہیں، جو سارے سال 3 چیزیں کرتے کل کو جو سبق پڑھنا ہے پہلے اس کا مطالعہ، پڑھنے کے وقت میں پورا دھیان سبق میں حاضری استاد کی بات، اور تیسرے پڑھ کے اس کی تکرار. اور یہ مجھے خوب یاد ہے ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پڑھا اور ہم آگے تھے کہ ہم نے سارا گھوما حضرت یہ کیا گھوما کہ ہمارے ذمہ دار عبادت صحیح پڑھا، اگر عبادت صحیح پڑھی ہے وہی نحوی اور ترقی اور ساری چیزیں صحیح ذرا ادھر عبادت ہمارے ذمہ میں، ترجمہ ہمارے ذمہ، اس کا مطلب ہمارے ذمہ. اگر تینوں صحیح کہیں اور جہاں تو ہمارے حضرت میں ہم نے تو سارا پڑھا، بڑے حضرت رہا اللہ کے فضل سے ہم بھی مطالعہ کرتے ہیں، لیکن مطالعہ جو ہے وہ باب مفاعلت سے، باب مفاعلت، اور باب مفاعلت کا خاصہ اشتراک کتاب الماری میں نے بہار واللہ تعالی خامش نہیں ہوں گا
دنیا کا کوئی مفتی مجھے خالص نہیں کہہ سکتا. وہ مجھے دیکھ رہے تھی، میں اسے دیکھ رہا تھا. ہمارا مطالعہ وہ ہوتا اور ان کا مطالعہ وہ ہوتا. اس لیے اساتذہ کی قدر راتوں کو جاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، مابعد سکوت اور مچھی کے سر کے برابر جو ہوتا ہے وہ سنتوں کے بیچ وہ سب. اور یہاں اس کا وقت مجھے خوب یاد ہے. ہم نظر میں تھے اس وقت محتمین صاحب تھے بھوپال کے مولانا عمران خان صاحب. گھنٹہ شروع ہونے کے بعد ایک راؤنڈ لے. ایک مرتبہ ایک درسگاہ میں شیخ التفسیر کی درسگاہ 45 لڑکے تھے. گھنٹہ شروع ہو گیا، طلبا سے کہتے ہیں استاد نہیں. آگے بڑھے، دوسرے درجوں کو دیکھا، واپسی میں اس کلاس پر آئے. حضرت کچھ دیر ہو گئی. جی ہاں 10 منٹ دیر ہو گئی. 10 منٹ 45 لڑکوں کے ہر ایک کے 10 منٹ کے ساتھ میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ آپ کے 10 منٹ میں اتنے گھنٹے ان کے ضائع تھے. یہ استاد شیخ التفسیر ہیں اور حضرت مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. لیکن اب ہے وہ اب بھی فرمایا اگر ان گھنٹوں کی آپ نے تنخواہ لی تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی. یہ مدینی صاحب نے اس لیے طلبا سے بھی کہ اس کو دارے اور نہیں بنا. اس لیے کہ نبی کی نعمت ہے اور مقام کتنا اونچا. قل اللہ اپنی توحید کی گواہی میں پیش کر رہے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گواہ ہے کوئی. جن اہل علم کو اللہ اپنی توحید کی گواہی میں پیش کرتے ہوں، اس سے کا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ ان کو کیسا بنا سکتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى. میرے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ علماء. یہ مسئلہ 2 رکعت کا نہیں ہے. میری پوری سیرت مبارکہ کو مسکراہٹ بھی، آنسو بھی، اڑن بھی، درد بھی، نماز بھی، سجدہ بھی. اور سجدے اماں جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں باری تھی. حضور رک کے نے نماز شروع کر دی. اماں جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتی اور فکر ہو ٹٹولتی رہی. وہیں فون میں بھی لائے تو اوپر بھی لائے تو یہاں بھی لائے تو وہاں بھی آئے. ٹٹولتی دیکھا تو حضور سجدے میں اور پھر دیکھا کہ پورا پنجہ قبلے کی طرف. انہوں نے ہماری رہبری کی ہے. یہ شیخ الحدیث صاحب بتاتے ہوں یا محتمین صاحب بتاتے ہوں یا مشکات ترمذی پڑھانے والے بتاتے ہوں، یہ تو اماں جان بتاتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں پورا پنجہ سے ہو یہاں تک کیا. اسی لیے اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے. اس نعمت کی قدر کرنی ہے اور یہ کسی کی اپنی ذاتی جائیداد نہیں ہے. یہ میراث ہے حضرت باپ کا انتقال ہو گیا تو نابالغ بھائی بہن جو ہیں وہ بھی اس میراث میں تھی اور بالغ کوئی بڑا بھائی جو ہے وہ ساری قبضہ لے چھوٹے بھائی تو روتے رہیں گے. اور اگر بڑا بھائی والد کے بعد میراث میں سے چھوٹے بھائی کو اس کا حق دے، اس کا احسان نہیں ہے تو اس کا حق تھا دیا. اس کا جو حصہ بنتا تھا وہ دیا تو اس کا حق دیا. احسان تو کب ہوگا جب بڑے بھائی اپنے میں چلے. یہ سارے بڑے بھائی ہیں امت کے جن کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراث ہے.
ساری ایسی حضرت کر جانا کہ ڈکار ہی نہ دیں، امت روتی رہے اور وہ نماز پڑھیں. تو ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ویٹر پڑھتا ہے مسجد میں اللہ کے سامنے، اللہ دیکھ رہے علم کا تم ذرا ہو قیمت کیا اور کیا میں شکر کا وجہ نہ لام تاکید کے ساتھ پڑھ رہا ہے، شکر کروں گا لیکن کفر تو ضرور کروں گا. اس کو معلوم وہی بڑے بھائیوں کی ذمہ ہے کہ انہیں لام علم بتلاؤ ولا نکفر کا، یہ ان کے ذمہ ہے. وہ بھی یاد آیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پڑھائی تو بہت نیچے سارے جمع ہو حضرت کو کیا ہو تم جہاں سے آئے نماز کے لیے محلے والے جس گلی سے آئے جس فلیٹ سے آئے جس محلے سے آئے تمہارے ہوتے ہوئے وہاں کتنے دنوں سے کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. یاد کرو اس حدیث کو کہ حضور رحمت للعالمین چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو آپ بول رہے ہیں اور آپ فرمائیں میرا دل چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کے انہیں گھروں سمیت چلا حضور. یاد کرو اس حدیث کو نیچے والوں کو پانی لینے اوپر جانا پڑتا ہے، ارے کون سکتا ہے یہیں سلاب کر لو تو نیچے والے ڈوبیں گے، وہ بھی ڈوبیں گے. پھر جلال میں آ کے کہا تمہاری نمازیں، تمہاری تہجدیں، تمہاری 12 تسبیحیں یہ تمہیں لے ڈوبے گی اگر تم نے اس کا خیال نہیں تو مجھے میراث دے گی. اس لیے اپنی ذات سے کرنا بھی ہے اور کرنے والے تیار بھی کرنے ہیں. اسی کی یہ تربیتی جماعت دعوت کا کام یہ سب جو مجھے سے یاد آیا. میں ایک مرتبہ وہاں کمرے میں بیٹھا تھا تو ایک مولوی صاحب آئے اپنے طلباء کے ساتھ، وہ تھے شیخ الحدیث صاحب. کہنے لگے مولانا بہت بڑا ہے، وہ رمضان کی تعطیلات تھی، اپنے طلباء کو لے کر چلے بڑا عجیب جاتا ہے سال لگاؤں لیکن بڑی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے کہ بخاری شریف میرے ذمہ ہے. اللہ نے اس کو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ نے میرے ذمہ رہنے پر پوچھا جس سال آپ نے بخاری کروں تو آپ کے یہاں پہ بہت شادی تھی تو بہت تھے ان کے کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے مسجد میں دو امام ہوتے ہیں سندھی کے دہلی کے، تو کوئی آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی اس سال بخاری پڑھا لے اور آپ کا سال لگ جائے اور پھر جب آپ کا سال لگ جائے تو وہ سال میں آئے اور آپ بخاری پڑھا یوں سر پکڑ تو یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں. یہ تو اللہ نہ اب انہوں نے وہی کھڑے کھڑے وہاں سے راستے شروع کی. ایک شادی میں گئے اور میں گمان ہے کہ مجھ سے اچھی پڑھائی اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں سال بھر پڑھائی انہوں نے سال لگایا. جب وہ سب ختم ہوا تو اللہ کا کہنا آسام کے تھے تو وہ آسام والوں کا گروپ تھا نظام الدین میں دونوں آئے تھے. دونوں نے مجھ سے کہا تھا آپ کو یاد ہو نہ ہو آپ پہچانو نہ پہچانو یہ وہ ہے جنہوں نے میری دل بخاری پڑھائی اور میں وہ ہوں سال پڑھا. اب یہ سال میں جائے تو ہی نچا ہے تو بہانے ہزار، تو ہی نچا ہے بہانے ہزار. لیکن اگر عزم مصمم نیت ارادہ کہ پھر اللہ کی مدد کا من تقرب الیہ شبرا تقرب
یہ بارش کا ٹاکرا اللہ کے لیے، اسی لیے اللہ پاک اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، مطالعے کے وقت میں مطالعہ، تکرار کے وقت میں تکرار، سبق کے وقت میں سبق، پڑھنے کے وقت میں پڑھنا، پڑھانے کے وقت میں پڑھانا، اس کے علاوہ کوئی مانا جی صاحب لالے کے میں گزار پڑھ رہا تھا، میں نے کہا کہ وہ منگواؤ گلدستہ منگوا، اس میں وہ ایک انگریزی اسکولوں میں عالم اور فاضل جو امتحانات ہوتے ہیں، عالم اور فاضل، فرمایا اس سے بڑی علم کی نامزدی نہیں، یہ جو ان کے اسکولوں میں وہی کریں، وہ جو کہیں وہ بولنا ہے، وہ جیسے کہیں وہ، اور نوکری ایسی جگہ لینی ہے جہاں تنخواہ زیادہ مل سکے، اس سے زیادہ علم اللہ رسول کا اور ناقدر ہو رہی ہے نہیں کیا، اسی لیے وہ اللہ پاک ہمیں قدر کی توفیق دے، شکر گزاری دے، اور کبھی کوتاہی کی معافی مانگتے رہے، تو پھر یہ جتنے ہمارے اسلاف اور سلف صالحین، اسی لیے اساتذہ کا ادب، کتابوں کا ادب، دستگاہ کا ادب، اور جو اللہ نے تعالیٰ فرمایا کہ ہم یہ موضوع کی بات، ہم اور حضور والا علم، ہم اور حدیثیں، ہم اور قرآن طریقہ ہے، اس لیے شکر گزاری کے ساتھ، اور یہ معلمن کو مطلع اپنی ذات سے کرنا بھی ہے، اور کرنے والے تیار کرنے، اس کی مشق کرنے کے لیے یہ 6 نمبر اور اس کے جو اعمال ہیں، ہمارا انڈیا صاحب نے بات کرنا، اعمال نبوت جو عمل حضور نے کیا، ہر عمل میں غلط کے صحیح سے بدلنے کی، خراب کے صحیح سے بدلنے کی، نقصان کے نفع سے بدلنے کی، ضعف کے قوت سے بدلنے کی، آج بھی وہی تاثیر ہے جو حضور کے زمانے میں، اور مثال کے معنی ایسا کرنا اس کو بھی پانی کو اکٹھا کرتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کتنے زلزلے آئے، کتنی جنگیں ہوئی، کتنے سیلاب، کتنے مرے، کتنے بڑھے، کتنے حکومتیں گئی، یہ ان کی تاثیر بڑھتی، لیکن اپنے بات اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو رسم نہ بنائیں، فرمایا جیسے تمہارے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں، پھلوں کا شہر، آم، انار، شریفہ، انگور، سبزی، وہی بچے کو طرف کو دیکھ، وہ سبزی کے شہر میں سے لیمو نکالا شربت بنانے، سارا گھر نہیں، سارا شہر مل کے نکلے گا، پھٹ جائے گا، تمہارے مشورے دلوں کو پھاڑ دیں گے، تمہارا پڑھنا پڑھانا تمہیں اللہ سے دور کر دے گا، اگر تم نے اس کو رسم بنایا۔ لیمو لیمو ہے، اور جب وہ سچ مچ کا لیمو ہوتا ہے تو رکشا چلانے والا بھی اگر نچوڑے گا تو پانی اکٹھا ہو، غریب آدمی بھی۔ ایسے ہی ان عملوں کو، اس پڑھنے پڑھانے کو رسم نہیں بنانی ہے، آج بھی اس کو ملا اور سب سے کہیں جیسے نبی نے جو پیغام امت کو پہنچایا، سب سے پہلے نبی اس کا عمل بنا، اور ہم سے کہا یہ مت نماز جو کرتے ہیں کہتے جو کہو کرو بھی، یہ اس کی عملی مشق، اس نقشے میں ڈھالنے اور اس کی اپنی، اسی لیے علماء سے جو سال کہتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے وہاں رائے گنج 7,000 کے قریب سال میں چل رہے ہیں، اور وہاں بنگلہ دیش میں 3,500، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں، اس لیے آپ میں تو اس سال بالغ ہو رہے ہیں، اور آگے افطار کا یا تفسیر کا یا تفسیر کا کوئی آگے نظام نہیں،
تو کہنے کو سال لگا. اور اگر آگے مجھے وہ بھی آتے کینیڈا سے ہمارے ساتھ تھے، ان کے بیٹے یہاں کابل میں پڑھے تھے. وہاں آئے انہوں نے بھی کہا مولانا صاحب کا تو ہمارے اس کے والد کا خیال تھا کہ سال لگا. اس کا اپنا خیال تھا کہ کیا کرے. ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ ابھی یہ پڑھنے کے ذہن میں اور اس کا ذہن سارا پڑھائی میں چل رہا ہے، لگے گا اگر یہ افتاح کر لے گا تو اس کے گھر کا سال کہیں نہیں جاتا. اور اللہ کا شکر ہے اس نے اس سال سے افتاح کیا اور پھر ابھی بھی وہ کینیڈا کی بارڈر پر ہے اور آئی کی ہے مدرسہ میں پڑھا. اس لیے جن کا آگے کا ارادہ ہو وہ اس کی ترتیب بنائے اپنے ماں کے مشورے سے. اساتذہ جانتے ہیں اس کی کیا ارادہ ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ وہ فارغ ہونے والا زیادہ کتنے احتیاطی سے وہ سال کا ارادہ کریں. اور باقی کوئی جیسے وہ شہید صاحب طلبا کو لے کر آئے تھے چلا لگایا تو اساتذہ اپنے طلبا کو سب سے پہلے اس وقت پوری دنیا میں جتنی تبلیغ کی آواز ہے اور تبلیغ کا کام ہے اس کا صحرا کاشف العلوم کے طلبا کے ساتھ ہے. مولانا محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے مدرسے کے طلبا کو لے کر خود جاتے. اسی لیے مدرسین اپنے طلبا کے ساتھ بھی ترتیب بنائیں. اب آپ بازار ارادے کریں، نیتیں کریں، سال والے بھی اپنے کو پیش کریں، انشاءاللہ ہم کریں گے. اور رمضان تعطیلات کا زمانہ جو ہے انشاءاللہ جب آپ ہو جائے